السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کربلا کے بارے میں۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کا نام کیسے پڑا؟ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے۔ اس سے پہلے ہی آپ کا سوال آ گیا کہ یہ لفظ کیسے بنا اور کیا معنی ہے، تو آج کی ویڈیو میں یہی سب کچھ بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کربلا ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، ایک ایسی زمین، ایک ایسی جگہ جہاں امام حسین نے شہادت پائی۔ کربلا بغداد کا ایک علاقہ ہے جو ایک زمانے سے مشہور ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے لوگوں نے سکونت اختیار کی، وہاں ٹھہرے، اور کربلا ویران بھی ہوئی۔ لیکن آج جب ہم اس کربلا کو دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ایک آباد جگہ ہے جہاں لاکھوں لوگ ہر دن جاتے ہیں اور امام حسین کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں۔ کربلا کے بارے میں ہم لوگ جانیں کہ کربلا جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کے بارے میں 3 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا ہے لفظ کربلا کربلا سے مشتق ہے، یعنی ہے لگا دیں گے، کربلا سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے چلنے میں سستی پیدا کرنا۔ یہ ریتیلی زمین تھی جہاں آدمی آسانی سے چل نہیں سکتا تھا، اس لیے اس جگہ کو کربلا کہا گیا۔ ایک پوائنٹ ہوا یہ لفظ کربلا سے مشتق ہے۔ یہ دوسری بات میں کہنے جا رہا ہوں، جس کے معنی ہے گندم کو بھوسا اور سنگریزوں سے پاک صاف کرنا، یعنی گیہوں کو جو اڑایا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ بھوسا اس سے الگ ہو جاتا ہے، جو صرف گیہوں ہے بس وہی بچتا ہے۔ چونکہ اس زمین میں سنگریزے وغیرہ نہیں تھے، اس لیے اسے کربلا کہا جاتا تھا۔ یہ دوسری وجہ تسمیہ ہے۔ اور تیسرا جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے، ایک مخصوص قسم کی گھاس کو بھی کربلا کہا جاتا ہے۔ اس سرزمین پر وہ گھاس بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اس لیے اس کا نام کربلا رکھا گیا۔ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام اس سرزمین پر پہنچے تو آپ کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اسے چابک مارے لیکن گھوڑے نے قدم نہ اٹھایا۔ تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام ارض ماریہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا اس کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا نام کربلا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسین نے اس کربلا کو کرب و بلا سے بھی تشبیہ دی ہے۔ مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، امام عالی مقام نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ تکلیف اور آزمائش اور خون بہانے کی جگہ ہے۔ یہاں ہمارا خون بہایا جائے گا اور یہ سرزمین قافلہ آل ابا کا مستقر ہوگی۔ وہی کربلا ہے جس کے بارے میں امام حسین نے کہا کہ یہ اس سرزمین کا نام ہے جو ہمارے مقدر میں دکھ اور آزمائش لکھے گی۔ اسی سرزمین پر آل نبی پہ تلواریں چلائی جائیں گی، اسی سرزمین پر آل ابا پر لوگ ظلم کریں گے۔ محبان اہل بیت کے لیے یہ شہر مثل جنت ہے، اور ہر زمانے میں محبان آل اطہار نے دور دراز علاقوں سے ہجرت کر کے کربلا میں رہائش اختیار کی اور اس کی خاک کے ذروں کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ یہ شہر کربلا آج بھی ہر لحاظ سے شاد و آباد ہے۔ یہاں پانی کی نہریں ہیں، باغات ہیں اور بہت زیادہ درخت ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج لاکھوں کروڑوں لوگ امام عالی مقام کے روضہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ کربلا کے بارے میں کچھ اور معلومات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پورا نام ہے، مشہور نام ہے کربلا، مقامی نام ہے نینوا۔ صوبہ کربلا ہی ہے جسے عربی میں الکربلا کہتے ہیں۔ ملک ہے عراق، وہاں کی مقامی زبان عربی ہے۔
کربلا کے بارے میں جان لیں کہ وہاں کا محل وقوع کیا ہے۔ تو صوبہ کربلا کا شہر کربلا وہ صوبہ کربلا کا دارالخلافہ ہے، یعنی راجدھانی ہے۔ یہ صوبہ شمال میں صوبہ انبار، جنوب میں نجف اور مغرب میں بادیہ شام اور سعودی عرب سے ملتا ہے۔ شہر کربلا دریائے فرات کے جنوب مغربی حصے میں ہے۔ شہر بغداد کے جنوب مغرب میں 105 کلومیٹر کی دوری پر یہ واقع ہے۔ کربلا کے بہت سارے نام بھی ہیں۔ عراق کا جو خطہ زمین کربلا کے نام سے مشہور ہے، وہ دراصل ان زمینی ٹکڑوں کا مجموعہ ہے جو اس زمانے میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ عرب میں چھوٹے چھوٹے زمین کے ٹکڑے تھے جو مختلف ناموں سے موسوم ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ جب انہیں خصوصیت یا صفات کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو وہ کئی مقام ایک ساتھ مل جاتے تھے، یعنی بہت سارے علاقے تھے، لیکن جب ان کا نام آتا تو لوگ وہاں کنفیوزڈ ہو جاتے کہ یہ نام کس علاقے کا ہے، ایک دوسرے سے جڑ جاتے تھے نام۔ اور جب ان کے باہمی قرب پر نظر جاتی تو سب ایک قرار پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ایک مقام کا واقعہ دوسرے مقام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کربلا کے بارے میں اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ کربلا لفظ کربلا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قدموں کے سست پڑنے کے ہیں، کتاب العین کے مطابق۔ اس کے بعد موسوعۃ العتبات ایک کتاب کا نام ہے، اس کے مطابق کربلا لفظ کربل سے ماخوذ ہے اور کربال کے معنی چھٹنی کرنے اور تمیز کرنے کے ہیں۔ اس شہر کو ریت، پتھر اور درخت وغیرہ سے عاری ہونے کی وجہ سے اس نام کربلا دیا گیا۔ ایک اور کتاب ہے مدینۃ الحسین، صفحہ نمبر 1 پر دیا ہوا ہے کہ کربلا دو لفظ کرب اور ایلا سے مرکب ہے، جس کے معنی خدا کا حرم اور خدائی بندوں کا گھر ہے۔ مدینۃ الحسین جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 1 پر ایک اور دیا گیا ہے کہ یہ لفظ اصل میں فارسی زبان کا مرکب لفظ تھا جو دو لفظ کار اور بالا سے ماخوذ ہے، جس کے معنی آسمانی کام کے ہیں، دوسرے لفظوں میں نماز اور راز و نیاز کی جگہ۔ نہض الحسین صفحہ 44 پہ ایک اور بات کہی گئی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کو کرب و بلا یعنی درد، بلا، آزمائش اور ابتلا سے تفسیر کیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں اس کے بارے میں کچھ اور۔ کربلا فصل یا غلہ، خاص کر فصل گندم کاٹ کر بھوسا اڑا کر صاف کرنے کو کہا جاتا ہے، کربل کہا جاتا ہے۔ کیچڑ میں بدقت اور آہستہ چل کر آنے کے لیے بھی اسی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے لفظ کربل اور کربلا تلفظ کے اعتبار سے ایک ہی ہیں۔ اردو میں کربلا ہے اور عربی میں کربلا ہے۔ عربی کی بہت ساری ڈکشنری یعنی عربی کے بہت سارے لغت ایسے بھی ہیں جس میں اسے غربل یا غربلا بھی کہا گیا ہے۔ کربلا اس سرزمین کا نام ہے جو اس زمانے میں گرم ریت کے ٹیلوں، کھنڈرات، لقدق صحرا اور جنگلوں کا نام تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کے خون نے اسے سجدہ گاہ بنا دیا اور آج دن رات ہزاروں لاکھوں زائرین اس زمین اقدس کو بوسے دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو میں نے حاصل کیا ہے وہ ریاض قادری صاحب کی محنت کا صلہ ہے۔ بہرحال مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا، اور میں اس ایک جو باتیں کہی گئی ہیں ان کے حوالے موجود ہیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔